بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوله تعالی. پہلی تفریح میں کیا کہا تھا؟ ففی قوله. صحیح ہے نا؟ یہ سارا اسی کے اوپر عطف کرتے جائے. وفی قوله تعالی یوں کہیں گے. صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے اموال کے ذریعے سے، اپنے اموال کو ملا کر، یہ کہ تم نکاح کرو اپنے اموال کے ساتھ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ الباء لفظ خاص، با یہ لفظ خاص ہے. کون سی با؟ بِأَمْوَالِكُمْ، بِأَمْوَالِكُمْ پر جو داخل ہے. صحیح ہے. یوجب الالصاق، یوجب الالصاق لازم کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے یہ با الالصاق ملانے کو، الصاق کو، اتصال کو، کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کیا ہو جائے؟ مل جائے. صحیح ہے. جب مل جائے گی، سمجھے نا، اور متصل ہو جائے گی تو مطلب کیا ہوگا کہ فلا ينفك الابتغاء، فلا ينفك الابتغاء عن المال، بیچ سے چھوڑ دو، پھر الگ نہیں ہوگا نکاح مال سے، پھر الگ نہیں ہوگا نکاح مال سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب تھوڑا مسئلے کو سمجھیں. ایک ہوتی ہے مفوضہ، مفوضہ کہو یا مفوضہ، دونوں طرح صحیح ہے. ٹھیک ہے. مفوضہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک عورت اپنے آپ کو حوالہ کرے مرد کے، خپلزان وسپاری بغیر مہر کے، یعنی یوں کہے کہ میرے ساتھ نکاح کرو، میں مہر نہیں لوں گی تم سے. یہ ہو گئی کیا؟ مفوضہ، جس نے تفویض کر دی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کی نکاح کے لیے کسی مرد کے لیے بغیر مہر کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفوضہ. مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت نے اپنا نکاح کسی مرد سے خود کیا اس شرط پر کہ میں مہر لوں گی ہی نہیں، یا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اور مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا. ایک مسئلہ یہ ہے. ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اختلاف ہے، جس کو صاحب کتاب بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ مسئلہ نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل. جو عورت اپنا نکاح بغیر سرپرست اور بغیر ولی کی اجازت کے کرے گی، یعنی ابا سے نہیں پوچھا، یا ماں تھی اس سے نہیں پوچھا، دادا وغیرہ سے نہیں پوچھا، سرپرست سے نہیں پوچھا، اور خود کورٹ میرج اور لو میرج کر لیا خاندان والوں کو بتائے بغیر، تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے. سمجھ میں آیا؟ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی
امام شافعی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح نہیں ہے مگر ولی کے ساتھ، یعنی جب ولی ہوگا، عورت کا بڑا ہوگا، باپ وغیرہ دادا ہوگا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، تب نکاح صحیح ہوگا، ورنہ نکاح ہوگا ہی نہیں، بالکل سرے سے نکاح کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ یہ بحثیں تو الگ بحثیں ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مسلک امام شافعی کا عدم وقوع نکاح کا ہے، تو مفوضہ کا یہ معنی مراد نہیں ہے یہاں پر، اور اختلاف والی صورت یہ نہیں ہے، توجہ ہے۔ تو ایک معنی مفوضہ کا یہ ہے، لیکن یہ صورت مراد یہاں پر نہیں ہے، یوں کہیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مفوضہ کا معنی یہ لے کہ ایک عورت اپنے ولی کو کہے کہ میرا نکاح جیسے کراتے ہو کرا لو، بغیر مہر کے کرا لو۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو یہاں پر اس عورت نے تفویض کی ہے، لیکن غیر مرد اور اجنبی مرد کے لیے اپنے آپ کی نہیں، بلکہ اپنے ولی کے لیے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور ولی نے اس کا نکاح کرا دیا بغیر مہر کے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک ہے مفوضہ۔ کیا؟ مفوضہ کا بھی یہی معنی ہے کہ ولی نے اس کی تفویض کر دی شوہر کو بغیر کس چیز کے؟ مہر کے، یا بلا ذکر مہر کے۔ بغیر مہر کے کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہہ دیا کہ مہر نہیں لے گی تم سے، یہ لڑکی تم سے مہر نہیں لے گی، یعنی وضاحت کر دی شرط کے طور پر کہ مہر نہیں لے گی، ہم آپ سے مہر کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ بلا ذکر مہر کا معنی کیا ہے؟ نکاح کرا دیا، ذکر کا مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا، مہر کا سرے سے سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ مفوضہ کا دوسرا معنی اور مفوضہ کا یہ معنی، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، توجہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کا شوہر، توجہ ہے، قبل از قربت مخصوصہ، قبل از جماع مر گیا، تو اس کے لیے مہر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ہے اختلافی صورت۔ نہیں سمجھا؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا نکاح کسی شخص سے ہوا، توجہ، کسی عورت کا نکاح کسی شخص سے ہوا، مہر کا ذکر نہیں ہوا، یا ذکر تو ہوا لیکن اس طور پر کہ مہر نہیں لیں گے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اور شوہر نے اس کے ساتھ قربت بھی کر لی، تو اس صورت میں بھی مہر ہوگا۔ یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے، نہیں سمجھا؟ یہ مسئلہ بھی کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اب مہر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا قربت سے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ مہر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ واجب تو نکاح سے ہی ہو گیا تھا، اب تو وجوب ادا ہو جائے گا۔ پہلے نفس وجوب تھا نکاح سے، جب جمع ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اب وجوب ادا، اب دینا پڑے گا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نفس وجوب اور وجوب ادا میں فرق آپ پڑھ چکے ہیں حسامی کے اندر، شغل ذمہ اور فراغ ذمہ،
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نفس وجوب کا معنی یہ ہے کہ ذمہ مشغول ہو گیا، قرض در باندھے وہ خطلا. سمجھ میں؟ وجوب ادا کیا؟ وجوب ادا نام ہوتا ہے کام کرنے کا. کام ہو کہ اب یہ کام کرو، وہ کام کیا تو یہ بھی تو کرنا پڑے گا. عبداللہ ملا وہ کام کیا ہے تو یہ بھی کرنا پڑے گا. بے ادبی معاف. جب وہ قربت کر لی تو اب پیسے بھی دینے پڑیں گے، مہر بھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مہر بھی دینا پڑے گا. اچھا جی، تو اب جو اختلافی صورت ہے وہ متعین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل جی. کہ کہ ایک عورت کا نکاح کسی مرد سے ولی نے کرایا، بغیر ولی والی صورت وہ بھی اختلافی نہیں ہے. وہاں تو ان کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا، فنکاح ہوا باطل باطل باطل. صحیح ہے نا؟ ایک عورت کا نکاح اس کے ولی نے کسی مرد سے کرایا اور کہا کہ مہر نہیں لیں گے، یا بالکل مہر کا نام ہی نہیں لیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور قربت کرنے سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، بات سمجھتے ہو؟ تو اب کیا ہوگا؟ مہر واجب ہوگا یا نہیں؟ ہمارے نزدیک مہر واجب ہوگا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر قربت نہیں ہوئی ہے تو مہر بھی واجب نہیں ہوگا. صحیح؟ خلاصہ یہ ہے دو لفظوں میں کہ جب عورت نے اپنا نکاح خود کرایا اس صورت سے بھی ہماری بحث نہیں ہے. اس میں تو دوسری نوعیت کا اختلاف ہے کہ نکاح بھی ہوا یا نہیں. ہم کہتے ہیں ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہوا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں تو اختلاف بہت بڑا ہے، ہونے نہ ہونے کا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ الگ مسئلہ ہے. دوسری صورت کہ ولی نے نکاح کرایا اور کہا کہ مہر نہیں لے گی یہ عورت آپ سے، ہم مہر کا مطالبہ نہیں کریں گے، یا مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا. لیکن جب قربت ہو گئی تو سب کہتے ہیں کہ مہر واجب ہو گیا. یہ جو تیسری صورت ہے اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اختلاف کہ ولی نے نکاح کرایا اور کہا مہر نہیں لیں گے، یا یوں کہا یا مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ اور قربت سے پہلے چلا گیا دنیا سے، تو اب مہر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھے؟ یا یہ چلا گیا یا وہ چلی گئی، وہ بھی تو جا سکتی ہے نا. یا یہ چلا گیا یا وہ چلی گئی دنیا سے، یا شوہر فوت ہو گیا یا بیوی فوت ہو گئی. اب مہر ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے نزدیک ہے، ان کے نزدیک نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے. ذاکر مولوی صاحب، جب شوہر مر گیا تو پھر مہر کیسے دے گا؟ وہ تو مر گیا، اس کے مال سے دیا جائے گا، یہ مطلب ہے. اس کے ورثاء اس کے مال سے دیں گے. جس طرح ایک قرضہ ہوتا ہے نا، سراجی پڑھتے ہو نا، تو اس میں کیا ہے کہ قرضے ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر میراث تقسیم ہوگی. تو یہ بھی ایک قرضہ ہے، یہ دیا جائے گا. توجہ ہے؟ اور اگر بیوی مر گئی تو کیا کریں گے پھر؟ یہ شوہر جو ہے، جو کہ اب بیچارہ کیا ہو گیا، جس کی بیوی مر جاتی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پشتو میں تو کنڈ کہتے، اردو میں اردو میں اس کے لیے نام ہے رنڈوا. کیا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ غالباً. چلو ہم اہل لسان تو نہیں ہے، اگر غلطی کر بھی جائے تو ہماری غلطی معاف ہوتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
شوہر مر جائے عورت کا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیوہ اردو میں، سمجھے نا؟ اچھا، اب بیوی مر گئی تو یہ اس کے ورثاء کو جائے گا، جو اس کے ورثاء ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئے اصل مسئلے پر۔ احناف کہتے ہیں کہ ان تبتغوا باموالکم، ان تبتغوا باموالکم، ابتغاء نام ہے کس چیز کا؟ نکاح کا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ باموالکم نام ہے مہر کا، توجہ ہے؟ تو ابتغاء نام ہوا نکاح کا، اموال نام ہوا کس چیز کا؟ مہر کا۔ دونوں چیزوں کے درمیان میں آ گئی با، باموالکم۔ یہ با خاص حرفی ہے، جس طرح کہ کل پڑھا کہ خاص حرفی کیا تھی؟ فا تھی، سمجھ میں آیا؟ یہاں پر با یہ کیا ہے؟ خاص حرفی ہے۔ اس با کا موضوع لہو کیا ہے؟ اس با کا مدلول کیا ہے؟ اس با کا معنی کیا ہے؟ الصاق۔ الصاق کے معنی ہے کیا کرنا؟ ملانا، اتصال، متصل کرنا، دو چیزوں کو کیا کر دینا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب مطلب کیا نکلے گا؟ ان تبتغوا باموالکم، جہاں ابتغاء ہوگا یعنی نکاح ہوگا وہاں مال ضرور ہوگا، جہاں ابتغاء ہوگا یعنی نکاح ہوگا وہاں پر کیا ضرور ہوگا؟ مال ضرور ہوگا، یعنی مہر ضرور ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے اندر جو اختلافی ہے کہ احد الزوجین کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے، تو اس صورت میں بالکل مہر نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ابتغاء یعنی نکاح اور مال یعنی مہر، نکاح اور مہر کو الگ الگ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ نکاح اور مہر کو الگ الگ کر سکتے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں با کا معنی فوت ہو جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فقہائے کرام پر رحم فرمائے۔ آج کل لوگ جو ہے وہ غیر مقلدین حضرات، یہ اتنی باریکیوں تک پہنچ سکتا ہے کوئی؟ ہمارے جیسے مولوی، یہ فقہا کی نظر تھی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس سارا مسئلہ ختم ہے، اب دیکھتے جائیں سمجھتے جائیں، ٹھیک ہے جی؟ الباء لفظ خاص، با جو ہے وہ کیا ہے؟ لفظ خاص ہے۔ یوجب الالصاق، ثابت کرتا ہے کس چیز کو؟ الصاق کو، ملانے کو، اتصال کو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فلا ينفك الابتغاء، پھر الگ نہیں ہوگا ابتغاء عن المال، بیچ سے چھوڑ دو، کس چیز سے الگ نہیں ہوگا؟ مال سے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ابتغاء کا معنی کیا، ایت طلب، لغوی معنی ابتغاء کا کیا ہے؟ کسی چیز کو تلاش کرنا، کسی چیز کو کیا کرنا؟ تلاش کرنا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَهُوَ الْعَقْدُ الصَّحِيحُ، اور مراد یہاں پر کیا ہے؟ اس سے عقد صحیح ہے، نکاح ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انل مال، کس چیز سے جدا نہیں ہوگا یہ نکاح؟ مال سے یعنی مہر سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اصلاً بالکل بھی جدا نہیں ہوگا، یعنی یہاں پر انفکاک نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ انفکاک نہیں ہو سکتا۔ آیا ہمارا سمجھ میں؟ فیجب بنفس العقد، تو لازم اور ثابت ہو جائے گا مہر، مال یعنی مہر، بنفس العقد، نفس عقد سے یعنی نفس نکاح سے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فیجب بنفس العقد، ہاں، فلا ينفك الابتغاء عن المال فیجب بنفس العقد۔ یہاں یہ بتایا کہ یہ لازم بین ہے، کیا ہے؟ لازم
بین. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ملزوم کے تصور سے لازم فوراً ذہن میں آ جاتا ہے. جب ملزوم کا تصور کریں تو لازم خود بخود ذہن میں آ جائے. اس کو کیا کہا جاتا ہے منطق کی اصطلاح میں؟ لازم بین کہا جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ملزوم جو ہے وہ ہے نکاح، عقد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور لازم جو ہے وہ کیا ہے؟ مہر. تو جب نکاح کا تصور ہوگا تو مہر وہ ساتھ میں ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ لازم وجود ہے. کیا ہے؟ لازم وجود. بخلاف الفاسد، البتہ نکاح فاسد کی پوزیشن یہ نہیں ہے. فإن المہر لا يجب بنفس العقد، وہاں پر مہر جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا ہے نفس عقد سے. اذا کان فاسدا، جبکہ وہ عقد کیا ہو؟ فاسد ہو. وہاں نفس عقد سے مہر واجب نہیں ہوگا. ہاں اگر عقد فاسد ہے، نکاح فاسد ہے اور قربت کر لی تو پھر مہر وہاں بھی واجب ہو جائے گا. لیکن نفس عقد سے وہاں پر صرف نکاح کرنے سے، نکاح فاسد مراد، ٹھیک ہے نا، صرف نکاح فاسد کرنے سے مہر واجب نہیں ہوگا. سوال ہوا کہ ابتغاء تو یہاں پر بھی ہے، ابتغاء تو یہاں پر بھی ہے، اور مال سے تم نے اس کو کیا کر دیا؟ منفق کر دیا. کیوں کیا؟ ابھی تو تم نے کہا کہ یہ لازم بین ہے. جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے ان تبتغوا باموالکم، جس سے پہلے محرمات کو بیان کیا گیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم الی آخر الآیہ، 14 یا 15 محرمات کو بیان کیا. اس کے بعد پھر نکاح صحیح کا حکم فرمایا. تو آیت کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ نکاح صحیح کے ساتھ ہے، نکاح فاسد کے ساتھ نہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم نے جو کہا کہ مال اور مہر لازم ہے عقد صحیح کو لازم بین کے طور پر، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لازم بین ہے عقد صحیح کے اندر، نہ کہ عقد فاسد کے اندر. دلیل کیا ہے کہ قرآن کریم جو بحث کر رہا ہے وہ کس چیز سے کر رہا ہے؟ نکاح صحیح سے کر رہا ہے. آیا معنی سمجھ میں؟ خلافاً للشافعی، بخلاف کس کے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے. آیا معنی سمجھ میں؟ والخلاف ہا ہونا فی مسئلۃ المفوضہ مفوضہ، اور اختلاف ہمارے نزدیک جو ہے، اور اختلاف یہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہوگا کس چیز کے اندر؟ مفوضہ کے مسئلے کے اندر. مفوضہ کا معنی ولی نے اس کو شوہر کے حوالے کر دیا بغیر مہر کے. مفوضہ کا معنی اس عورت نے اپنے آپ کو ولی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ بغیر مہر کے میرا نکاح کرا دو. صحیح ہے؟ یہ دونوں معنی صحیح ہے. باقی ایک معنی جو تیسرا ہے کہ عورت خود کسی اجنبی مرد کو کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں بغیر مہر کے، یہ صورت جو ہے یہاں مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پر اختلاف وہ مہر میں نہیں ہے. یہاں پر تو اختلاف ہمارا ہونے نہ ہونے میں ہے کہ نکاح ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں ہے. ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، حدیث پیش کرتے ہیں. آیا ہمارا سمجھ میں؟ احناف کے اپنے دلائل ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ وہ الگ مسئلہ ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آیا مانا؟ باقی مہر جو ذکر نہیں کیا جاتا تو ایک بات یاد رکھیں کہ بلا ذکر مہر کے نکاح کیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، تو وہاں مہر مثل واجب ہوگا. کیا واجب ہوگا؟ مہر مثل. یہ فقہ کی کتابوں میں آپ نے مسئلہ پڑھا ہے نا کہ جب وہ مہر کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل ہوتا ہے. دیکھیں جی،
والخلاف ہا ہونا فی مسئلۃ المفوضۃ مفوضۃ ای التی نکحت بلا مہر، یعنی وہ عورت جس نے نکاح کیا بغیر مہر کے، یا نکحت جس کا نکاح کرایا گیا، یعنی ولی نے اس کا نکاح کرایا بلا مہر، بغیر کس کے؟ مہر کے. اور نکحت علی اللہ مہر لہا، یا اس کا نکاح کرایا گیا اس شرط پر کہ اس کو مہر نہیں دیا جائے گا، تصریح کر دی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نکحت بلا مہرن، نکاح کرایا گیا بغیر ذکر مہر کے، یعنی مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، بس نکاح ہو گیا. آیا مانا؟ نکحت علی اللہ مہر لہا، مہر کی بحث تو ہوئی لیکن کس طور پر ہوئی کہ نہیں لیا جائے گا، تصریح کر دی کہ مہر نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ لا یجب المہر عند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر واجب نہیں ہوگا عند الموت، موت کی صورت میں. جبکہ یہ موت کون سی صورت میں ہو؟ قبل الدخول ہو. سمجھے؟ اور احد الزوجین میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے. ایک قول تو یہ ہے کہ دخول نہ ہوا اور احد الزوجین مر گیا تو کچھ لازم نہیں ہوگا. سمجھے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ نفس وجوب کس چیز سے ہوگا؟ نکاح سے. اور وجوب ادا کس چیز سے ہوگا؟ سمجھے؟ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى وُجُوبِ الْمَهْرِ إِذَا دَخَلَ بِهَا، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ اگر دخول کر لیا تو پھر مہر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. سمجھے؟ دونوں میں فرق سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وعندنا، ہم کہتے ہیں یجب کمال المہر، کمال مہر المثل، واجب ہوگا پورا مہر مثل اذا دخل بها او مات احدهما، جب اس کے ساتھ قربت کی، جمع کیا، یا دونوں میں سے ایک فوت ہو گیا. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقوله تعالی، پہلی تفریح میں کیا کہا تھا؟ ففی قوله. صحیح ہے نا؟ یہ سارا اسی کے اوپر عطف کرتے جائے. وفی قوله تعالی یوں کہیں گے. صحیح ہے.